بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کر رہے ہیں جس کے شروع میں سورۃ انا اعطیناک الکوثر ہے، جس کے آخر میں سورۃ التوبہ کی آخری آیت ہے۔ علماء نے لکھا ہے جو سورۃ التوبہ کی آخری آیات کے فضائل اور مناقب ہیں وہی فضائل سورۃ الکوثر کے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کبھی موقع ملا تو سورۃ الکوثر کے بنیادی فضائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ ان کی فضیلت کی اصل بنیاد کیا ہے، ان کے فضائل کی اصل جو بنیاد ہے، علماء نے لکھا ہے جو فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بندے کو حاصل ہوتے ہیں وہی فضائل اللہ عز و جل سورۃ الکوثر پڑھنے پر مرحمت فرماتے ہیں۔ یعنی جو درود شریف کے خواص ہیں، ہر غم سے نجات، ہر مشکل سے چھٹکارا، تمام تر پریشانیاں دفع دور، اور جتنے زندگی میں مسائل ہو سکتے ہیں سب کا حل درود پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تیرے ہر غم میں اللہ تجھے کافی ہو جائے گا، تیرے فکر اللہ پاک سارے کے سارے دور کر دیں گے، جتنی تفکرات ہیں دنیا کے، جس قدر پریشانیاں ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے دور کر دیں گے۔ تو سورۃ انا اعطیناک الکوثر میں اللہ عز و جل نے اس کی 3 چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے انا اعطیناک الکوثر، اس میں انعام خداوندی کا ذکر ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ حضرت شیخ احمد راندیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کی طرف نسبت کر کے اپنے محبوب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ انعام خداوندی ہے، اور فصلی لربک وانحر، یہ احکام خداوندی ہے، اور ان شانئک ھو الابتر، انکار احکام خداوندی کا انجام ہے۔ اللہ کے احکامات کو ترک کرنا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دینا یا اس کے مخالف چلنا، اس کے انجام کا ذکر ان شانئک ھو الابتر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت طریقے سے دشمنوں کے ساتھ بھی برتاؤ کیا۔ ایسا احسن طریقہ اور حسن اخلاق، خلق عظیم پر عمل کر کے گاڑھے دشمن ساری زندگی مخالف سرگرمیوں میں مبتلا رہے، انجام کار اللہ عز و جل نے انہی کو کلمہ پڑھنے پر مجبور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر فتحت المدینۃ بالاخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مدینہ فتح ہوا ہے، تلوار کے زور سے نہیں۔ بہت سے نادان کہتے ہیں کہ تلوار سے فتح ہوا ہے، تلوار سے نہیں، کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ اسلام محبتوں سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، پیار و محبت و الفت سے پھیلا ہے۔ تو بہرحال اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اللہ کے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی ناکامی اور اس کی ذلت وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور قیامت تک جو بھی اللہ کے نیک بندوں کا مخالف چلے گا اللہ اس کو کیسے برباد کریں گے۔ تو آپ بھی اگر یہی آیات سورۃ انا اعطیناک الکوثر اور جو میں آگے دعائیں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں بھی پیش کی جائیں گی، وہ دعائیں پڑھتا ہے،
اللہ پاک دنیا آخرت کے اس کے تفکرات دور کر دیں گے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان کلمات کو پڑھ کے بندہ فارغ ہوگا اسی وقت اللہ کو اپنے لیے کافی پائے گا کہ وہی میری کفایت کر رہا ہے، وہی مجھے ان بندوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرما رہا ہے۔ دشمنوں کی زبانیں بند کر دیں گے اللہ پاک، ان کی ریشہ دوانیاں ناکام ہو جائیں گی، ان کی بے نیام تلواریں نیام کے اندر چلی جائیں گی اور ان کی زبانیں گنگ پڑ جائیں گی۔ اللہ پاک دشمنوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ 5 جملے ایسے ہیں جو ہماری دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور 5 مبارک جملے ایسے ہیں جو ہماری آخرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ شروع میں 21 مرتبہ ہم نے انا اعطینا کل کوثر پڑھنا ہے، ان شانیک هو الابتر کو مکرر پڑھنا ہے 3 مرتبہ، ہر مرتبہ پڑھتے ہوئے ان شانیک هو الابتر کو 3 مرتبہ۔ جب اس کو 21 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو پھر آپ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حسبی اللہ لدینی، اللہ پاک میرے دین کے لیے کافی ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی فتنہ جو ہمیں دین سے دور کرنے والا ہے، اللہ کے احکامات سے دور کرنے والا، ایسے فتنوں کو اللہ ناکام کر دیں گے۔ حسبی اللہ لما اہمنی، جتنے میرے غم ہیں، جتنے میرے تفکرات ہیں، اللہ پاک ان تمام تفکرات میں میری کفایت کریں گے۔ تو آپ کو روزگار کی پریشانی ہو سکتی ہے، اہل و عیال کی پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی اگر ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کی وہ پریشانی دور کر دیں گے۔ حسبی اللہ لمن بغى علیہ، جس نے میرے اوپر زیادتی کی، زیادتی کرنے والے کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہے، اب وہ زیادتی کرنے والے سے خود بدلہ لے گا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہنا، اللہ کا قانون اس پہ جاری کر دینا ہے، اور اللہ کا جو انتقام ہے وہ بہت بھاری اور نہایت ہی سخت ہے، انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو حسبی اللہ لمن حسدنی، جس نے میرے ساتھ حسد کیا، اور حسد کی وجہ سے بندہ کارروائیاں کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کو حسد ہو گیا تو بھائیوں نے کیا کیا کارروائیاں کی، قتل تک، جلا وطنی تک منصوبے بنائے، حتیٰ کہ کنویں میں ڈالنے پر فیصلہ ہوا تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی کفایت فرمائی اور کہاں پہنچایا نبی کو۔ تو آپ بھی جب اللہ کو لے آئیں گے درمیان میں، آپ کے حاسدین ناکام رہیں گے، ان کی سازشیں اللہ پاک ناکام کر دیں گے۔ اسی طرح حسبی اللہ لمن کادنی بسو، اے اللہ تو ہی مجھے کافی ہے، حسبی اللہ، اللہ کافی ہے کس شخص کو، لمن کادنی بسو، جس نے میرے خلاف بری سازشیں کی ہیں۔ لوگوں کے ساتھ مل کر انفرادی طور پر بھی وہ کیا کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی وہ سازشیں کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو اس کی اجتماعی اور انفرادی تمام سازشوں کو اللہ پاک فیل کر دیں، وہ خواہ کسی شکل میں بھی ہوں، اللہ پاک ان کو ناکام کر دے۔ آپ اس کو پڑھیں، یہ ہماری دنیا کے متعلق ہیں۔ ہماری آخرت کے متعلق حسبی اللہ لمن کادنی، حسبی اللہ عند الموت، حسبی اللہ عند المسألۃ فی القبر، موت کے وقت بھی وہ کافی، اور قبر میں بھی سوال و جواب کے وقت اللہ ہی کفایت کریں گے، زبان کو لڑکھڑانے سے محفوظ فرمائیں گے، صحیح صحیح جواب بندے سے ادا ہو جائے گا، اس طرح اللہ پاک اس کے مسئلے حل کر دیں گے۔ حسبی اللہ عند المیزان، میزان کے وقت بھی اللہ پاک ثابت قدم رکھیں، اور حسبی اللہ عند الصراط، بہت مشکل مرحلہ پل صراط کا ہے، وہاں پہنچے بندہ اور پل صراط سے آسانی سے پار ہو جائے تو اس کے لیے
یہی پڑھے حسبی اللہ عند الصراط، اللہ ہی کافی ہے پل صراط کے وقت، وہاں چلنے کے وقت۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ سورۃ توبہ کی آخری آیت ہے۔ 21 مرتبہ شروع میں انا اعطیناک الکوثر، درمیان میں یہ کلمات، اور پھر یہ آیت مبارکہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت مبارکہ 7 مرتبہ پڑھے، اور 7 مرتبہ یہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ انیب، 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، اللہ پاک ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں گے۔ بندے کیا نقصان پہنچائیں گے آپ کو، جو نقصان سوچے گا اسی کا نقصان ہو جائے گا۔ آپ کے خلاف ہونے والا آدمی دوسروں کی مخالفتوں کی زد میں آ جائے گا، آپ کی حفاظت ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ جو میرے نیک بندوں کے ساتھ چھیڑتے ہیں میں ان کو باہمی خلفشار میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ آپس کی جنگیں، جیسے اس بادشاہ نے، روم کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جو تھا اس کو پھاڑا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی کہ اے اللہ، جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پرزے پرزے کر دے۔ ایسا ہی ہوا، بیٹے نے باپ کو قتل کیا، باپ نے بیٹے کے لیے زہر کو دوائی کی شکل میں رکھ دیا، بیٹے نے وہ پی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ قوت جماع کے لیے بڑی طاقتور ہے، یہ جنسی خواہش کو پورا کرنے والی دوا ہے، اس نے وہ پی۔ اپنی ماں کے ساتھ جو اس کے باپ کی بیوی ہے عشق میں مبتلا ہوا، باپ کو قتل کیا، وہ قوت جماع والی دوائی استعمال کی، وہ زہر تھی، وہ بھی مر گیا، پورا خاندان تباہ ہوا ان کا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، اپنے پیارے بندوں کے دشمنوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی آپ کسی کی مخالفت میں آ جائیں، پریشان ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ طاقتور ذات ہے، دنیا میں بھی تو مضبوط اور طاقتور سہارے ڈھونڈتے ہیں، اللہ کا سہارا لیجئے تو اللہ پاک خود ان کو کافی ہو جائیں گے۔ تو یہ دعائیں ایسی ہیں جن کے بعد بندہ خود محسوس کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھے کافی ہو گیا ہے، سارے کام میرے اللہ نے بنا دیے ہیں۔ تو ہمیں اللہ پاک ان معمولات پر پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔